اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں پڑھوں ما حرم ربکم جو چیزیں حرام کی تمہارے رب نے علیکم اوپر تمہارے، اللہ تشرکوا به شیئا کہ نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور ساتھ والدین کے نیکی کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم وإیاہم ہم رزق دیتے ہیں تمہیں، وإیاہم اور ان کو، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہے اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق اور نہ قتل کرو کسی جان کو وہ کہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل الا بالحق مگر ساتھ حق ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ تاکیدی حکم ہے تمہیں ساتھ اس کے تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو، ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن مگر اس طرح کہ ہے وہ اچھا طریقہ، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وأوفوا الکیل والمیزان پورا کرو ماپ کو اور تول کو، یا پورا دو ماپ کر اور تول کر، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا نکلف نفسا الا وسعها نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب تم کہو پس عدل کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ قرابت داری ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے ساتھ اس کے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا بے شک یہ راستہ ہے میرا سیدھا، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کے، ولا تتبعوا السبل نہ پیروی کرو اور راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ پس جدا جدا کر دیں گے تم کو اس کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون یہ تاکیدی حکم ہے تمہیں ساتھ اس کے تاکہ تم سمجھو تاکہ تم بچو۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے سماعت فرمائی مشرکین نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام بعض چیزوں کو حلال قرار دیا، معقولات کی قسم میں بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی کہ لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، لیکن کسی مشرک نے کوئی آج تک دلیل پیش نہیں کی اپنے دعوے پہ، اس لیے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے معقولات کے مد میں چار چیزیں قطعی طور پر جو حرام ہیں ان کو بیان فرمایا، جس میں میتہ، دم، لحم خنزیر، اہل لغیر اللہ آپ نے گزشتہ اسباق میں پڑھا، یہ چار چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، یہ چار حلال نہیں ہیں۔ ہمارے شیخ استاد محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اب اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے 10 محرمات کا ذکر کیا ہے، گویا اگلی 3 آیات میں 10 محرمات کا ذکر آ رہا ہے، اور فرماتے تھے کہ ملت ابراہیمی کے یہ 10 محرمات ایسے ہیں جن پر قرآن کریم تورات دونوں متفق ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، صحابہ کرام میں سے بعض فرماتے ہیں جو آدمی حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر شدہ صحیفے کو پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں پڑھ لے، یہ جو آپ نے
مطالعے میں پڑھی ہیں اور جن کا ترجمہ سنا ہے۔ گویا یہ 3 آیات ایسا اٹل صحیفہ ہیں جس میں ملت ابراہیمی کے دائمی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو چیزیں حرام کی ہیں تمہارے رب نے علیکم، اوپر تمہارے۔ ان 10 چیزوں میں سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، افعال میں شرک نہ کرو، نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے شیئن کسی چیز کو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کی بے ادبی سے بچو۔ ماں باپ کی بے ادبی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ راضی رب راضی، باپ ناراض رب بھی ناراض ہے۔ علماء نے لکھا ہے باپ کا ادب اور ماں کی خدمت خصوصی طور پہ پیش نظر رکھنی چاہیے، چونکہ ماں صنف نازک میں سے ہے، بنسبت باپ کے کمزور ہے، ماں کو خدمت کی ضرورت زیادہ ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور خصوصاً جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں، فرمایا ان کو اف اور ہائے تک نہ کہو۔ ان کی زندگی میں ان کی ساری ضروریات کا خیال کرو، جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہارا خیال رکھا، تمہاری سردی گرمی میں ہر طرح تمہاری پرورش ان کے پیش نظر رہی، کب کھانے کی ضرورت ہے بچے کو، کب پینے کی ضرورت ہے، کب اس کو سونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی بھی بڑی عمر میں جا کر یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں کہ ماں باپ کو دکھ نہ پہنچے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، اور بعض لوگ اپنے بچوں کو بتوں کی خوشنودی کے لیے، معبودان باطلہ کو خوش کرنے کے لیے قتل کر دیتے تھے ان کے نام پہ، اور بعض جہالا اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے کہ بچی بالغ ہوگی، کسی کے نکاح میں جائے گی، کوئی ہمارا داماد بنے گا، وہ شرم محسوس کرتے تھے، اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہم بھی کسی کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُم وَإِيَّاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اور ان کو کھلا رہے ہیں۔ گویا تم بچوں کو اس لیے قتل کر رہے کہ ان کو کون کھلائے گا، فرمایا تمہیں کون کھلا رہا ہے، تمہیں کون کھلا رہا ہے، جو تمہیں کھلا رہا ہے وہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اور ان کو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، چوتھے نمبر میں فرمایا نہ قریب جو بے حیائی کے ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہو اس سے اور جو پوشیدہ ہو، یعنی جو باطن میں ہو۔ بے حیائی کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، بہت سارے کبائر بے حیائی میں آتے ہیں، زناکاری بے حیائی میں ہے، زنا کے اسباب اختیار کرنا بے حیائی میں ہے، اور مردوں کا مردوں سے، بچوں کا بچوں سے اپنی خواہشات کی تکمیل، یہ بھی بے حیائی ہے۔ عورتوں کا باریک لباس پہننا بے حیائی ہے، فلمی انڈسٹری میں کام کرنا بے حیائی ہے، اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو بازاروں میں جناب میک اپ کر کے لے جانا، یہ بے حیائی ہے۔
میرج حالوں کے اندر بطور ماڈل کے پیش کرنا ہمارے پاس بھی ہے، بے حیائی ہے۔ اور آج کل کسی نے ماڈل دیکھنے ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، تو مری میں جا کر دیکھ لیں، ہر آدمی فخر کرتا ہے میرے پاس چھوٹا بڑا ماڈل موجود ہے۔ یہ شرم و حیا سے خالی ہیں، تو بے حیائی کا بڑا وسیع دائرہ ہے۔ نا قریب جو بے حیائی کے ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہے اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا نہ قتل کرو کسی جان کو وہ جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر ساتھ حق ہے۔ الا بالحق، اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اسلام میں 3 قتل جائز ہیں، اسلام میں 3 قتل جائز ہیں۔ گویا قتل کے بدلہ میں قتل قصاص میں، اسی طرح مرتد کا قتل، جو آدمی اسلام چھوڑ دے 3 دن تک کہتے ہیں اسے مہلت دو، ہو سکتا ہے وہ سنبھل جائے، تائب ہو جائے، واپس آ جائے، اور اگر وہ نہیں سنبھلتا تو 3 دن کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح تیسرے نمبر پہ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کار ہیں، شواہد مل جائیں تو ان کو میدان میں کھڑا کر کے پتھر مار مار کے قتل کر دو۔ ان 3 کے علاوہ چوتھے قتل کی اجازت اسلام نے نہیں دی، شریعت نے نہیں دی۔ نہ قتل کرو النفس التی، کسی جان کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل، الا بالحق، مگر ساتھ حق، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ گویا یہاں تک فرمایا کہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے تاکہ تم سمجھ لو، سمجھ سکو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اس کے بعد فرمایا نہ قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طرح کہ ہے وہ اچھا طریقہ۔ یتیم کا مال کھانا جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور ہمارے معاشرے میں خصوصیت کے ساتھ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی فوتیدگی کے بعد جب 3واں 10واں اور 40واں ہوتا ہے نا تو وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ فوتیدگی والے گھر میں جو کھانا آتا ہے وہ عموماً رشتہ دار یا ہمسائے بھیجتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے رشتہ داروں کو بھی 3 دن تک قیام کر لینا چاہیے۔ 3 دن کے بعد لا محالہ میت کے گھر سے کھانا تیار ہوگا، اور مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے وہ وراثت ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ان چھوٹے بچوں کا مال وراثت کی تقسیم کے بغیر اجتماعی کھانے کی شکل میں استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جب 3رے کی شکل میں یا 10ویں کی شکل میں یا 40ویں کی شکل میں کسی میت کے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے، وہ مرنے والے کے مال میں سے ہوتا ہے اور وہاں وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور لا محالہ اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں گے، چھوٹے بچے نہ بھی ہوں، 4 5 10 ورثاء میں کوئی ایک آدھ غیر حاضر ہے یا کوئی ایک آدھ راضی نہیں ہے، بغیر اس کی رضا کے یہ کھانا جو اجتماعی پک رہا ہے اس کھانے کو نہیں کھا سکتے لوگ۔ وہ کہتے ہیں جی اصالہ ثواب کے لیے، بھئی اصالہ ثواب تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، محتاجوں کے لیے، یہ مامے چاچے پھوپھیے سارے جناب سیٹلائٹ ٹاؤن کے یہ سارے چودھری اکٹھے ہو کر جب کھانا کھا جائیں گے تو یہ اصالہ ثواب کہاں سے ہوگا؟ یہ اصالہ ثواب نہیں ہے۔ نہ قریب جاؤ مال یتیم کی الا باللتی احسن، مگر اس طرح کہ ہے وہ اچھا طریقہ۔ یعنی اگر کوئی یتیم کسی کی پرورش میں ہے، کسی کی کفالت میں ہے، تو وہ اس کا مال اپنے مال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ملائے، اس کی روٹی یعنی آٹا وغیرہ، اس کا سالن وغیرہ پکانا ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی 2 4 اس کے لقمے اس کے کھانے میں سے لگتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جب کہ یہ غریب ہو۔ تو اگر یہ خود صاحب ثروت لوگوں میں سے ہے تو بچنا چاہیے، بلکہ کوشش کرے جب تک وہ بچہ
سن بلوغت تک نہیں پہنچتا اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے، ہاں جب وہ بالغ ہو جائے اس کا مال اس کے حوالے کر دیں، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی تک۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ماپ کو اور تول کو، بالقسط ساتھ انصاف کے، ماپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ ماپ پیمائش کا آلہ، یہ گز ہے، یہ دیکھیں مثال کے طور پہ کپڑے کی پیمائش کرتے ہیں لوگ، اور اسی طرح یہ پیمانے ہوتے ہیں جس سے دانے وغیرہ پیمائش کر کے دیتے تھے۔ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں، غلہ پیمائش کے ذریعے ایک دوسرے مقام پہ منتقل ہوتا تھا، کوئی پیمانہ 5 کلو کا، کوئی 10 کلو کا ہوتا تھا، کوئی کلو کا، کوئی 2 کلو کا ہوتا تھا۔ پنجابی والے ان پیمانوں کو اپنی زبان میں یاد کرتے تھے، پڑوپی دڑوپی، پڑوپا دڑوپا وغیرہ وغیرہ۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ماپ کر دو تو صحیح ماپ کر دو، پورا ماپ کر دو، اور اگر تول کر دو تو ڈنڈی نہ مارو، وہاں بھی پیمانہ ٹھیک رکھو، ترازو ٹھیک رکھو، ترازو میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی ایک آدمی جان بوجھ کر جب ترازو میں کمی کرے گا تو کتنا بچا لے گا، لیکن وہی بچا ہوا اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی کسی بڑی خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ خدا نہ کرے اچانک پیٹ میں درد ہو اور اسے ہاسپٹل لے جایا جائے، جو اس نے ساری بچت کی تھی اس سے ڈبل وہاں ڈاکٹر لے لیں، یا راستے میں ڈاکو پڑ جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ لہذا شریعت کہتی ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اپنے پیمانے بھی ٹھیک کرو، اپنے ترازو بھی ٹھیک کرو، بالقسط ساتھ انصاف کے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کی پہنچ میں ہے، سلسلہ سب کی طاقت میں ہے، کسی کی طاقت سے باہر نہیں ان احکامات کو بجا لانا، ان احکامات کو بجا لانا ہر ایک کی سکت اور طاقت میں ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کہو تو عدل کی بات کہو، انصاف کی بات کہو، جب تم بات کرو تو ٹھیک بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی عزیز کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، فرمایا بات ٹھیک کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، عہد و پیمان میں کمی نہ ہو، جو وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے اللہ میں ایمان لایا، گویا تیری ذات پہ میں نے تجھے وحدہ لا شریک مانا، میں نے تیرے پیغمبر کو آخری پیغمبر تسلیم کیا، محمد الرسول اللہ کو میں آخری نبی مانتا ہوں، اور میں جو ہے جس امت سے اس کو آخری امت مانتا ہوں، اس کتاب کو میں آخری کتاب مانتا ہوں، اور ایمانیات کی 7 چیزوں میں سے ایک ایک پہ ایمان لائے۔ فرمایا یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس وعدے کو پورا کریں۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے اس کی طرف ساتھ اس کے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، آخر میں فرمایا بے شک یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب بتا دو ان کو یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جس راستے پہ چلنے کی ہر نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ، پس پیروی کرو اس کے راستے کی، ولا تتبعوا السبل، نہ پیروی کرو مختلف راہوں کی اور راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ، بعض کہتے ہیں جی اور راہوں سے مراد، اور یہ شوشہ غالباً غیر مقلدین کی طرف سے ہی ہے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک، امام مالک کا مسلک، امام شافعی کا مسلک، امام احمد بن حنبل کا مسلک الگ الگ ہے، ان کا مذہب جدا جدا ہے، لہذا ان کے اختلافات جو ہیں گویا وہ ان کو ایک الگ الگ راہ پہ چلا رہے ہیں، تو ان راستوں سے مراد ان کے راستے ہیں، نہیں، فرمایا یہ سارے کے سارے ہدایت کی راہ پر ہیں، یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہدایت کے راستے سے جدا ہو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، بے شک میرا راستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نہ پیروی کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں جدا جدا کر دیں گے اس کی راہ سے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ،
یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے اس کا، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قل کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو ما حرم ربکم، میں پڑھ کر سناؤں جو چیز حرام کی تمہارے رب نے علیکم اوپر تمہارے، یا جو چیزیں بیان کی، جو چیزیں حرام کی اللہ تعالیٰ نے اوپر تمہارے، لا تشرکوا بہ شیئا کہ نہ شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کے ڈر سے، نحن نرزقکم ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وإیاہم اور ان کو، ولا تقربوا الفواحش اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے، ما ظہر منہا جو ظاہر ہو اس سے، وما بطن اور جو پوشیدہ ہو، ولا تقتلوا النفس التی اور نہ قتل کرو کسی جان کو، التی حرم اللہ وہ کہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل، الا بالحق مگر ساتھ حق کے، ذالکم وصاکم بہ یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے اس کا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، ولا تقربوا مال الیتیم اور نہ قریب جاؤ مال یتیم کے، الا باللتی ہی احسن مگر اس طرح کہ ہے وہ اچھا طریقہ، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اوفوا الکیل والمیزان پورا کرو ماپ کو اور تول کو، یا پورا دو ماپ کر اور تول کر، بالقسط ساتھ انصاف کے، لا نکلف نفسا الا وسعہا نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا جب تم کہو پس انصاف کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ قرابت داری ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، ذالکم وصاکم بہ یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے اس کا، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا بے شک یہ راستہ ہے میرا سیدھا، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی، ولا تتبعوا السبل نہ پیروی کرو اور راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ پس جدا جدا کر دیں گے تم کو اس کی راہ سے، ذالکم وصاکم بہ یہ تمہیں تاکیدی حکم ہے اس کا، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔